اللہ اللہ اللہ۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف سے متعلق گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے بیان کیا تھا، اور اس اپنے بیان کا جو میں نے تھمبنیل بنایا ہے اس کا عنوان ہے 11ویں شریف کے فوائد۔ اگر میرے چینل پہ آپ سرچ کریں گے تو یہ بیان گزشتہ جمعۃ المبارک کا آپ کو وہاں پر مل جائے گا۔ آج میں 11ویں شریف کی نیاز سے متعلق جو ہے کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا تاکہ ہمارا ذہن کشادہ ہو اور بات کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ یہ 11ویں شریف کی جو نیاز ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ آیت مبارکہ کے اس جزو میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 چیزوں کی حرمت بیان کی ہے کہ اے مسلمانوں، یہ 4 چیزیں جو ہیں وہ تم پر حرام کر دی گئی ہیں، ان کے قریب بھی نہیں جانا، ان کو مت کھانا، اگر تم نے ان کو کھایا تو تم حرام خوری میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اب وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز کے بارے میں فرمایا المیتۃ، مردار، جو جانور خود بخود مر جائے، مردار ہو جائے تو اس مردار کا کھانا تمہارے لیے حرام ہے۔ تو مرا ہوا جانور جو خود ہی خود مر گیا ہو، گر کے مر جائے، بیماری سے مر جائے، ویسے ہی دم گھٹ کے مر جائے تو اس کا گوشت کھانا مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ دوسرا فرمایا والدم، اور خون، تو جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو جو اس کا خون ہے وہ خون بھی ناپاک ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ناپاک چیز کو مسلمانوں کے لیے حرام فرما دیا ہے کہ یہ خون جو ہے یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ تیسری چیز کے بارے میں فرمایا ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت، اے مسلمانوں یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ تو خنزیر کا گوشت اور سور کا گوشت یہ مسلمانوں کے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ یہ 3 چیزیں تو بالکل واضح ہیں، نمبر 1 مردار، نمبر 2 خون، اور نمبر 3 لحم الخنزیر یعنی خنزیر کا گوشت۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز کے بارے میں فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ۔ قبل اس کے کہ اس کا میں ترجمہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، اس کا شان نزول سماعت فرما لیجئے، انشاءاللہ بات بہت اچھے سے کلیئر ہو جائے گی۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر بہت سارے بت لگے ہوئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق 360 بت جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں نصب تھے، اور کفار مکہ اور مشرکین جو ہے وہ ان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ان بتوں کے نام پر جو ہے وہ خانہ کعبہ کے باہر انہوں نے ایک استھان بنایا ہوا تھا ذبح کرنے کی جگہ۔ روزانہ وہاں پر جو ہے بتوں کے نام پر جانور قربان کیے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر ان کا ایک بت تھا، اس کا نام تھا عزا۔ تو جب عزا کے لیے قربانی کرتے تھے تو جانور کو ذبح کرتے وقت وہ یہ آواز لگاتے تھے کہ بسم العزا، عزا کے نام پر قربانی، اور اس جانور کو ذبح کرتے تھے، اور پھر اس کا گوشت جو ہے وہ مکے میں تقسیم ہوتا تھا۔ ایک بت کا نام تھا منات۔ تو جب منات کے نام پر یہ قربانی کرتے تھے تو وہاں جانور گراتے تھے، اس کے گلے پر چھری پھیرتے تھے تو یہ آواز لگاتے تھے بسم المنات، منات کے نام پر یہ جانور قربان ہو رہا ہے، اور پھر اس کا گوشت جو ہے وہ مکے میں تقسیم ہوتا تھا۔
इसी तरह और बुत थे, सबके नाम लूँगा तो टाइम इसी में ही पूरा हो जाएगा। बात समझा रहा हूँ कि बुतों के नाम पर जो है वो खाना काबा के बाहर एक स्थान था, वहाँ पर बुतों के नाम पर कुर्बानी होती थी और कुर्बानी करते वक्त, ज़िबा करते वक्त उस जानवर के ज़िबा के वक्त जो है उस बुत का नाम लिया जाता था और फिर उस कुर्बानी के जानवर का गोश्त जो है वो मक्के में तकसीम होता था और लोग उसको खाते थे। अल्लाह तबारक व तआला की गैरत को ये गवारा ना हुआ कि मेरे दुश्मन बुत जिनकी इबादत खाने काबा में की जाती है उनके नाम पर कुर्बानियाँ हों और मुसलमान उन जानवरों का गोश्त खाएं, ये नहीं हो सकता। रब करीम ने इरशाद फरमाया वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, ऐ मुसलमानों वो जो जानवर गैर खुदा के नाम पर ज़िबा किए जा रहे हैं उनका गोश्त भी तुम्हारे लिए हराम है, तुम नहीं खा सकते। सिर्फ उसी जानवर का गोश्त खाओगे कि जिसके ज़िबा के वक्त पढ़ा जाए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। जिस जानवर के ज़िबा के वक्त पढ़ा जाएगा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बस उसी जानवर का गोश्त जो है वो तुम्हारे लिए हलाल है। और ये बुतों के नाम पर जो ये जानवर ज़िबा किए जाते हैं इनका गोश्त तुम्हारे लिए हराम कर दिया गया है। तो ये जो फरमाया गया वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, तो सरकार आला हज़रत अलैहि रहमत तर्जमा करते हैं और वो जानवर जो गैर खुदा का नाम लेकर ज़िबा किया जाए उसका गोश्त भी खाना मुसलमानों के लिए हराम है। और अब भाई लोगों ने क्या किया, भाई लोगों ने ये किया वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, इसका तर्जमा ये कर डाला कि गैरुल्लाह की जितनी भी नियाज़ है उसका खाना भी मुसलमानों के लिए हराम है। लिहाजा ये 11वीं शरीफ की जो नियाज़ होती है ना, तो ये 11वीं शरीफ की नियाज़ जो है ये तो गैरुल्लाह के नाम की है, ये तो गैरुल्लाह के नाम की नियाज़ है। लिहाजा ये 11वीं चूँकि गैरुल्लाह की नियाज़ है इसलिए इसका खाना भी मुसलमानों के लिए हराम है। तो एक ऐसा फितना मचा हुआ है कि अगर किसी को आप बोल देना खाने की कोई चीज़ दें और कहें भाई ये 11वीं की नियाज़ है, बिदअत हराम, पीछे करो पीछे करो, हम नहीं खाते ये नियाज़, लेके जाओ यहाँ से, तो ऐसी एलर्जी होती है उनको कि वो फ़ौरन जो है पीछे हट जाते हैं। अच्छा कुछ तो ऐसे होते हैं पीठ पीछे तो कहते हैं हराम है, और सामने बिरयानी का थाल ले आओ तो ऐसा भर भर के खाते हैं लगता है कि 2 वक्त के भूखे बैठे हुए हैं। बोलते तो ऐसा है कि हराम है, लेकिन खाने के लिए दे दो तो लगता है इनसे ज़्यादा भूखा कोई नहीं है इस वक्त, वो भर भर के खूब बोटियाँ खाते हैं। तो वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, वो जानवर कि जिसके ज़िबा के वक्त गैर खुदा का नाम लिया जाए उस जानवर का गोश्त खाना मुसलमानों के लिए हराम है। और ये जो 11वीं शरीफ की नियाज़ होती है ना, ये क्या होती है अब ये समझ लें। हमारा ये अक़ीदा है लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ज़मीनों और आसमानों में जो कुछ भी है सबका मालिक अल्लाह है, ये हमारा अक़ीदा है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ज़मीनों में जो कुछ है आसमानों में भी जो कुछ है, ज़र्रे ज़र्रे का मालिक अल्लाह है। जवाब दो भाई, ज़र्रे ज़र्रे का मालिक अल्लाह है, कतरे कतरे का मालिक अल्लाह है, हर चीज़ का मालिक जो है वो अल्लाह है। यही हमारा अक़ीदा है। अब मिसाल के तौर पर आप किसी किराए के मकान में रहते हैं और आपका जो है वो महीना पूरा हो गया, जिसके मकान में रहते हैं वो आ गया आपके घर के बाहर, उसने आके बेल बजाई, दरवाज़ा खटखटाया, बच्चा आपका बाहर निकला तो वो अंकल जो खड़े हुए थे कहा भाई मैं किराया लेने के लिए आया हूँ, किराया अंदर से जाओ अब्बू से बोलो किराया दे दें। अब वो बच्चा अंदर आता है, अंदर आकर के अपने बाप से कहता है कि अब्बा जान वो बाहर आए किराए के पैसे मांगने के लिए। तो अब्बा जान पूछते हैं बेटा ये तो बताओ कौन आया है, तो आप क्या कहेंगे? आपका बच्चा ये कहेगा कि बाहर मालिक मकान आया है। क्या कहेगा? यही कहेगा ना कि अब्बा बाहर मालिक मकान आया है और वो किराए के पैसे लेने के लिए आया है। लेकिन हमारा तो ये अक़ीदा है लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ज़मीनों और आसमानों में जो कुछ भी है सबका मालिक अल्लाह है। हकीकतन उस घर का मालिक भी अल्लाह है, लेकिन वो जिसका घर है मजाजन हम ये कहते हैं कि इस घर का मालिक वो बंदा है। बात आ रही है समझ में?
یہاں ہماری مارکیٹ کے روڈ پر سے یہ پریڈی کے تھانے والے اسکوٹریں اٹھا کے لے جاتے ہیں. کبھی خدا نہ خواستہ آپ کی بھی اسکوٹر لے گئے. اب آپ کو پتہ چلا کہ بھائی وہ تھانے والے جو ہے وہ آپ کی اسکوٹر اٹھا کر کے لے گئے. آپ وہاں پہنچے اپنی اسکوٹر چھڑوانے کے لیے. اب وہ پولیس والا ہے آپ کی اسکوٹر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے ہاں بھائی اس اسکوٹر کا مالک کون ہے؟ تو اب آپ خاموش کھڑے ہیں. بھائی اللہ ہی مالک ہے. وہ تو حقیقت اللہ ہی مالک ہے نا بھائی. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ ہے. تو آپ کہیں بھائی اللہ ہی مالک ہے. کبھی بھی آپ کو اسکوٹر نہیں دے گا وہ. جب وہ پوچھتا ہے ہاں بھائی اس اسکوٹر کا مالک کون ہے تو آپ فوراً ہاتھ اٹھائیں گے میں ہوں, میں اس اسکوٹر کا مالک ہوں. تو بھائی آپ اس اسکوٹر کے مالک کیسے ہو گئے؟ حقیقتاً تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس چیز کا مالک ہے. آپ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ میں اس اسکوٹر کا مالک ہوں تو یہ مجازاً کہتے ہیں کہ میں اس اسکوٹر کا مالک ہوں. حقیقت تو اللہ ہی تعالیٰ اس اسکوٹر کا مالک ہے. اس سے بھی آسان مثال میں پیش کروں. دنیا میں جتنی بھی مسجدیں ہیں, دنیا میں جتنی بھی مسجدیں ہیں, یہ مسجد کس کا گھر ہے بھائی؟ ماشاءاللہ سب کی آواز نکلی. یہ مسجدیں کس کا گھر ہیں؟ اللہ کا گھر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حج عمرے کی سعادت عطا فرمائے, مجھے بھی بار بار بلاوا عطا فرمائے. مکہ مکرمہ کے باہر مقام تنعیم پر ایک مسجد ہے, اس کا نام ہے مسجد عائشہ. کیا نام ہے بھائی؟ مسجد عائشہ. وہاں سے لوگ جاتے ہیں, احرام باندھتے ہیں اور احرام باندھ کے واپس مکے میں آ کر عمرہ کرتے ہیں. یہ مسجد ہے مکے میں, ٹھیک ہے, مکے کے باہر ہے مقام تنعیم میں مسجد عائشہ. مدینے میں آ جاؤ, اللہ تعالیٰ ہمیں مدینے کی حاضری عطا فرمائے. مدینے میں تو صحابہ کرام کے نام پہ بہت ساری مسجدیں. مسجد بلال بھی ہے, مسجد ابو بکر صدیق بھی ہے, مسجد علی بھی ہے. تو بات تو بڑی عجیب سی ہو گئی بھائی. گھر اللہ کا اور نام غیر اللہ کا. گھر تو اللہ کا ہے نا, مسجد کس کا گھر ہے؟ مسجد تو اللہ کا گھر ہے. تو مسجد تو اللہ کا گھر ہے اور نام غیر اللہ کا. مسجد عائشہ, ارے وہ تو اللہ کا گھر ہے لیکن نام مسجد عائشہ کیوں ہے؟ ارے بھائی وہ تو اللہ کا گھر ہے, نام مسجد بلال کیوں ہے؟ ارے بھائی وہ تو اللہ کا گھر ہے, نام مسجد ابو بکر کیوں ہے؟ اب سنیے, ہمارا یہ عقیدہ ہے بے شک دنیا میں جتنی بھی مسجدیں ہیں ہر مسجد اللہ کا گھر ہے. اور ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ مسجد عائشہ ہے تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ مولا یہ مسجد ہے تو تیرے نام کی, لیکن اس مسجد کا ثواب بی بی عائشہ کو عطا فرما دے. اے اللہ یہ مسجد تو مسجد بلال ہے, یہ مسجد ہے تو تیرے نام کی, لیکن اس مسجد کا ثواب جناب بلال کو عطا فرما دے. اور جو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نیاز 11ویں شریف کی ہے تو ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اے اللہ یہ نیاز ہے تو تیرے نام کی, بس اس کا ثواب جناب غوث پاک کو عطا فرما دے. یہ ہے ہمارا عقیدہ کہ جو ہم نیاز کرتے ہیں نا تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اے اللہ یہ ہے تو تیرے ہی نام کی, لیکن اس کا ثواب ہمارے 11ویں والے آقا کو پہنچا دے. اور جب غیر اللہ کے نام کی مسجد ہے وہاں نماز پڑھنا جائز ہے تو سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے جو نیاز ہوتی ہے اس کا کھانا بھی سب کے لیے جائز ہے اور اس میں حرام ہونے کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. اچھا اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے سنیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جو اپنے مردوں کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں, ایصال ثواب کرتے ہیں, کیا یہ ان مرنے والوں کی روحوں کو پہنچتا بھی ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فقال انہ یصل الیہم, فرماتے ہیں بے شک وہ جو تم ایصال ثواب کرتے ہو مرنے والوں کو پہنچتا ہے, اور جب ان کو پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ویفرحون بہ, جب ان کو وہ پہنچایا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. اور کیسا خوش ہوتے ہیں؟
فرمایا کما یفرح احدکم بالہدیۃ، بالکل ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے تم ایک دوسرے کو تحفے لے کے اور دے کے خوش ہوتے ہو۔ سبحان اللہ، جس طرح دنیا میں تم ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہو، تحفہ لیتے ہو، خوش ہوتے ہو، تو مرنے والے کو جب وہ ایصال ثواب کیا جاتا ہے، تو مرنے والے کو جب وہ فرشتے ایصال ثواب پہنچاتے ہیں تو وہ مرنے والا بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اچھا، آخری بات، بالکل کسی کے والد کا انتقال ہوا، کسی کی والدہ کا انتقال ہوا، کسی کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہوا، تو ہم نے ایصال ثواب کر دیا، قرآن خوانی کر کے، فاتحہ خوانی کر کے، تیجا، 10واں، 40واں برسی وغیرہ، یہ سب ایصال ثواب ہے۔ تو ہم نے ان کی روحوں کو ایصال ثواب کر دیا، پہنچا ان کو وہ ثواب، فرشتے لے کر کے گئے تو وہ خوش ہو گئے۔ اچھا، اب ان کے خوشی کا عالم کیا ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن جو بزرگان دین ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، ان کو جب ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے اس کا کچھ اندازہ ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جتنے بھی بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بندیاں ہیں، یہ دنیا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ پیارے آقا کی سنت پر عمل کرتے تھے۔ جب ان کو کوئی تحفہ دیتا تھا تو یہ جواب میں جزاک اللہ کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ جزاک اللہ۔ آپ کو کوئی تحفہ دے تو سنت کیا ہے؟ کہیں جزاک اللہ۔ تو جب ان کو دنیا میں کوئی تحفہ دیا کرتا تھا تو یہ جزاک اللہ کہتے تھے۔ آج بھی اپنے مزارات میں یہ موجود ہیں، جب اللہ کے فرشتے ہمارا ایصال ثواب لے کر کے ان کے پاس پہنچتے ہیں تو یہ نفوس قدسیہ آج بھی اپنے مزارات میں جب ان کو وہ تحفہ ملتا ہے تو اپنے غلاموں کے لیے جزاک اللہ کہہ دیتے ہیں۔ ارے 11ویں کرنے والے کے لیے غوث پاک اپنے غلام کے لیے جزاک اللہ کہہ دیں، رب کریم اس کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ یہ جو ہے جزاک اللہ کہہ دیتے ہیں، اور جس کے لیے جزاک اللہ کہہ دیں بس اس کے بیڑے پار لگ جاتے ہیں۔ رب کریم سے دعا ہے جو کچھ سنا سمجھنے، یاد رکھنے، اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔